بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ فرمایا ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جو مجرم تھے، جرم کیا کرتے تھے، اللہ کے مجرم تھے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ لوگ ان لوگوں پر ہنسا کرتے تھے جو ایمان لے آئے تھے، ہنستے تھے۔ بعض فلمیں ایسی بنائی گئی ہیں جس میں اس معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے، تو ان میں سے ایک فلم میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ اسے مثلا حضرت بلال کو وہ مار رہا ہوتا ہے، امیہ جو ان کا مالک تھا، تو وہ اسے کہتا ہے کہ وہ جو جہنم تجھے بتائی ہے نا محمد نے، یہ اس سے زیادہ سخت ہے جو میں تیرے ساتھ کرنے لگا۔ اور میرے ذہن میں آ گیا، مجھے معلوم نہیں پہلے میں نے یہاں پہ یہ بولا نہیں، اس نے بلال سے کہا کہ اگر تو میرے سامنے اس دین سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتا اور لات اور عزا احد کی جگہ لا الہ الا اللہ کی جگہ لات اور عزا کا نام اپنی زبان پر جاری نہیں کرے گا تو میں تجھے ایسا عذاب دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ پورے اس عرب کے خطے میں کسی نے وہ سزا نہیں دیکھی ہوگی، تیرے ساتھ وہ کروں گا۔ تو بلال کے جو غلام ہیں، لیکن ایمان کی تاثیر نے انہیں بدل دیا، تو وہ اپنے اس ظاہری مالک جس کا وہ غلام ہے، اس کا جواب اسی الفاظ سے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم مجھے سزا دو جو یہ پورے عرب نے ویسی سزا نہ دیکھی ہو، لیکن اور میں بھی تمہاری اس سزا پر وہ صبر کروں گا کہ جیسا صبر اس پورے عرب نے نہیں دیکھا ہو۔ یعنی اگر تیرے پاس سزا دینے کے لیے ایسی سزا ہے جس کو عرب نہیں جانتے، تو اس دین نے مجھے بھی وہ صبر دیا ہے کہ جس کو ان عربوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، اور انہوں نے پھر ثابت بھی کیا جو تکلیفیں ان کو مثلا دی گئی۔ اب یہ جو تکلیفوں سے مار کھائے ہوئے، پسے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی بس ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو مجرم تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ابتدائی مسلمان بالکل جو غلام طبقہ اور غریب طبقہ تھا وہ تھا، اور جب آہستہ آہستہ مکے کے بڑوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ ہمارے ماتحت اور بقول ان کے اپنے ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے، یہ ہمارا آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اور اس کے دین پہ لگ گئے، تو بہت کھلبلی مچی تھی اور بہت ان کو غصہ آیا، اور وہ بہت مارتے تھے اور لوگوں کو جمع کر لیتے تھے ان کی مار دکھانے کے لیے تاکہ لوگ عبرت لیں اور دوسرے لوگ اسلام قبول نہ کریں۔ ان الذین اجرموا، بے شک یقیناً وہ لوگ جو جرم کیا کرتے تھے، جرم کرنے والے تھے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے ان کی حالت پر۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب مومنوں کے پاس سے گزرتے تھے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے۔ اس کا آپ تصور خود کر سکتے ہیں کہ مثلا یہ ہیں جو بڑے نیا دین انہوں نے اپنا لیا اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب ہمارا دین جو ہے وہ کیسر و کسرا کو یوں کر دے گا اور یہ غلبہ پا جائے گا اور فلان، تنزن آنکھوں سے اشارے کرنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی میں، کہ یہ آنکھ کا اشارہ طنز کے ساتھ کسی کی طرف کیسے ہوتا ہے۔ تو جب گزرتے تھے مومنوں کے پاس سے تو ان پر طنز والے آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔
وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب یہ حرکتیں مومنوں کے ساتھ کرنے کے بعد واپس جاتے تھے اپنے گھر والوں میں یا اپنے خاندان میں یا اپنے دوستوں میں، اہل کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، جب اپنے اہل میں پلٹتے تھے انقلبوا فکہین، تو اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے واپس جاتے تھے۔ اکڑتے کیوں تھے؟ کہ ہم ان کو تنگ کر کے آ رہے ہیں، ان کی بےزتی کر کے آ رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا کے آ رہے ہیں، بڑے اکڑ کر پھر جا کے اپنے قصے سناتے تھے۔ آج ہم نے اس نئے نبی کے پیروکاروں کے ساتھ یہ حرکت کی، آج ہم نے یوں چھیڑا ان کو، آج یہ ہم نے ان پہ طنز کیے، آج ہم نے یوں مارا ہے ان کو، تو جا کے پھر اکڑ کر بتایا کرتے تھے کہ ہم آج ان کے ساتھ یہ کر کے آئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، یہ سارا مجرموں کا رویہ اللہ بتا رہا ہے مومنوں کے ساتھ۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب ان کو دیکھتے تھے، یعنی جب ان مجرموں کی نگاہ پڑتی تھی مومنوں کے گروہ پر، قالوا، تو کہتے تھے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اس میں شک ہی کوئی نہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ یہ لوگ کیا ہو گئے ہیں؟ گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، جنہوں نے اتنے زیادہ خدا جو ان کو سپورٹ کرنے والے تھے ان سب کو چھوڑ کر ایک خدا جو ہے اس اللہ کو یہ بھی مانتے تھے۔ ان کی عقل کیا کہتی ہے کہ وہ ایک اللہ بھی ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور باقی جو یہ سینکڑوں بنائے ہوئے ان کو بھی مانتے ہیں، تو ہماری تو پارٹی زیادہ سٹرونگ ہے بنسبت یہ کہ ایک کو مانا جائے باقیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ مشرک کی منطق بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ جب بھی مومنوں کو دیکھتے تھے انہیں کہتے تھے یقیناً یہ گمراہ ہے۔ بس توجہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی شخص اشارہ کر رہا ہو، کسی کو کہہ رہا ہو کہ یہ پکا گمراہ ہے، تو ہو سکتا ہے جس کو کہہ رہا ہے وہ نہ ہو، جو کہہ رہا ہے وہ گمراہ ہو۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سننے والے کے اپنے شعور پر کہ وہ صرف کہنے کے پیچھے چل پڑتا ہے یا نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ اس کو گمراہ کیوں کہا جا رہا ہے، اور یہ گمراہ کہنے والا اسے گمراہ کیوں کہہ رہا ہے مثلا، تب پتہ چلتا ہے کہ واقعاً گمراہ کون ہے۔ ورنہ قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ فرعون نے اپنی سیکیورٹی کونسل جو تھی، اس کی بڑی کمیٹی، اس سے کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے یہ فساد کرے گا، یہ فساد کرنے آیا اور یہ تمہارا دین خراب کرنے آیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو دونوں کو دیکھیں پرکھیں بات کس کی ٹھیک ہے، پھر تو سمجھیں گے۔ ورنہ فرعون کی شخصیت، فرعون کا مال و دولت، فرعون کا اقتدار، اور فرعون کے ہاتھ میں جو ڈنڈا پکڑا ہوا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ فرعون ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور نہ حضرت موسیٰ کے ساتھی کبھی ٹھیک ہو سکتے۔ لیکن جس کی عقل آزاد ہے ظاہری چیزوں سے اور پروپیگنڈوں سے اور ظاہری مال و دولت سے اور ظاہری طاقتوں سے، وہ پھر خدا اس کو صلاحیت دیتا ہے کہ وہ حق کو پہچان لے۔ لہذا کبھی بھی پروپیگنڈے میں سارے جو یہ بھی کہہ رہے یہ بھی کہہ رہے تو پھر یہ ہوگا ہی، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے نا، اور اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں سے عقل استعمال نہیں کرتے۔ یا رسول پاک کو فرمایا اے رسول، اگر آپ نے ان میں سے اکثر لوگ جو کام کہہ رہے ہیں آپ کو، اگر آپ نے ان کی بات مان لی، یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ لہذا اسلام میں اکثریت معیار نہیں ہے، اسلام میں حق معیار ہے۔ لہذا ہم یہ نہ دیکھیں بندے کدھر زیادہ ہے، ہم یہ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، چاہے ادھر کوئی بھی نہ کھڑا ہو۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا تستوحشوا، وحشت زدہ نہ ہونا حق کے راستے سے۔ کیوں؟ لقلت اہل، کیونکہ اس راستے پر بندے تھوڑے دیکھو، اس وجہ سے حق کے راستے سے وحشت زدہ نہیں ہونا۔ وہ تو سارا ہاؤس فل جا رہا ہے دوسری سائڈ پر، ادھر ہی گھسو، ادھر بندہ ہی کوئی نہیں، ادھر ضرور خرابی ہے۔ اس وجہ سے وحشت کر کے ادھر تو بندے کم ہے، ادھر تو بڑا گیدرنگ ہے اور بڑا شغل میلہ لگا ہوا ہے، ادھر ہی جانا چاہیے، تو خراب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ مجرم ان مومنوں کو دیکھتے تھے، قالوا،
تو کہتے تھے ان ہؤلاء لضالون، یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔